محمد احسان ہاشمی کا آپ تمام لوگوں کو جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو خاصیت ہوتی ہے اس کا اپنی ثقافت اور اس کی تہذیب اور اس کا کلچر ہوتا ہے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً 50 برس پہلے نہ صرف اپنی ثقافت کے رنگوں کو پھیکا کر دیا بلکہ تہذیب مغرب سے متاثر ہو کر اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آج کا پروگرام اسی تناظر میں ہے۔ اردو کے بانی جناب محمد اسلم البری صاحب اور کاوشوں سے تحریک نفاذ اردو دن دگنی رات چگنی کوششیں کرنے میں مصروف عمل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ آپ تحریک نفاذ اردو کے بانیان میں سے ایک ہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قوم انگریزی کو پچھلے 70 سالوں سے اختیار کیے ہوئے ہے تو اردو کو نافذ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تحریک نفاذ اردو کا ایک خادم ہوں اور ملک کے کروڑوں لوگ ہیں جو اس تحریک سے وابستہ ہیں، جن کی امنگوں کی ترجمانی تحریک نفاذ اردو کرتی ہے۔ نفاذ اردو کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ غلط فہمی ہے اور بڑا سخت مغالطہ ہے کہ قوم نے پچھلے 70 سال سے انگریزی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ انگریزی کو قوم نے نہیں اختیار کیا ہوا، 1% سے کم اشرافیہ ہے جو ہمارے سابقہ حکمرانوں کے مفادات کے نگہبان ہیں، اور آزادی کے باوجود 70 سال سے انہوں نے سامراجی مفادات کے تحفظ کے لیے اس قوم پہ انگریزی کو مسلط کیا ہوا ہے۔ نفاذ اردو کا مسئلہ یہ شہری حقوق کا مسئلہ ہے۔ جب دستور پاکستان میں متفقہ طور پہ قیام پاکستان سے لے کر 73 تک جتنے بھی دساتیر بنے ہیں، ان میں پوری قوم کے نمائندوں نے متفقہ طور پہ بارہا اس بات کی دستوری ضمانت فراہم کی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان، اس کی قومی زبان اردو ہوگی۔ تو اب اس آئینی تقاضے سے مسلسل انحراف یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اسی دستور شکنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے جو تاریخی فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، نفاذ اردو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور دستور کے احترام کا مسئلہ ہے، قانون کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ ہر شہری کو جب دستور یہ ضمانت فراہم کرتا ہے کہ ملک کی سرکاری زبان اردو ہوگی، جب بانیان پاکستان نے تحریک پاکستان کے دوران اس بات کا عزم کیا کہ نئی مملکت خداداد کی سرکاری زبان، اس کی قومی زبان اردو ہوگی، جب وزیر اعظم پاکستان نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں احکامات جاری کر دیے کہ اردو کو فوری طور پہ نافذ کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سی مقتدر طاقتیں ہیں جو قائد اعظم سے زیادہ سمجھدار ہیں، جو عدالت عظمیٰ کے اختیارات سے، جن کے اختیارات زیادہ ہیں، جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، جو اس دستور تقاضے پہ عمل درآمد میں اب تک بری طرح حائل ہیں۔ اردو کو بطور سرکاری زبان نافذ کرنے سے نہ صرف قانون کا احترام پیدا ہوگا بلکہ پاکستان کے شہریوں کو ان کا وہ حق ملے گا جس سے پچھلی 3 نسلیں ہماری محروم ہیں۔